أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرتين. سورہ نساء آیت نمبر 140. نزل علیکم فی الکتاب، اللہ کہتا ہے یہ کتاب قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، نازل کر دیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها یستہزئ بها فلا تقعدوا معهم. اللہ کہتا ہے جب تم دیکھو کہ لوگ مسلمان یا کافر جو بھی آیتوں کا مذاق اڑا رہے اور انکار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، جب تک وہ اپنی بات کو چینج نہ کر دیں، اپنے موضوع کو چینج نہ کر دیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ کہتا ہے میں پھر منافقوں اور کافروں سب کو دونوں کو جہنم میں داخل کروں گا. اب یہ دیکھیں گے کتنی سخت اللہ کی تنبیہ ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کیسے اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے. زبانیں تو ہم زبانیں تو نہیں کر رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم عملی طور سے مذاق اڑا رہے ہیں. ہماری جو گیدرنگ ہے اس وقت جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے، غیبتیں، حسد، کینہ، بغض، منافقت، دوسرا لوگوں کی پہ مذاق اڑانا، تنزیہ لوگوں کے، اور پھر اللہ رسول تو وہ نہیں ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. پھر ہم تمام ایسے لوگوں کے جو ہمارے رسم رواج، طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سب مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس آیت صورت کے لحاظ سے، اس آیت کے لحاظ سے ہم مسلمان باقی نہیں رہے. کیوں کہ ہماری جو لوگوں کے ساتھ گفت و شنید ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، ہماری جو جب دوستوں میں یا رشتہ داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں اور جو ہمارا طریقہ ہے وہ سب یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے کہ دنیا میں ہم جس مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا. جن لوگوں کی محفل میں ہم دنیا میں رہیں گے انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا. جن لوگوں سے ہم دنیا میں محبت کریں گے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل منع کر دیا ہے کہ کوئی ایسی صحبت اختیار نہیں کرو جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہے. یعنی اب جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ نے ہمیں کہا ہے ہمارے جو سارے نہیں، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور مذاق اڑانا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے دور رہو جب تک وہ یہ حرکتیں چھوڑ نہ دیں. اب یہ دیکھیں، اب اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں، اپنے گھروں میں نظر ڈالیں، تو ہم تو پھر مسلمان رہے نہیں اس آیت کے لحاظ سے. اللہ کہتا ہے جب تک تم یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ویسے ہی شمار کیے جاؤ گے، چاہے تم کتنے ہی نمازی، پرہیزگار، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. کیوں کہ تم نے ان کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اسی طرح زندگی گزاری تو تمہیں، اور منافق وہ جیسے ہم منافق ہیں، تو ظاہر ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اور کافر انکار کرنے والا اللہ کی آیتوں کے عمل کے لحاظ سے عطا کر. اللہ کہہ رہا ہے دونوں کو جہنم میں ڈالوں گا.
تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اب ہمیں اپنے پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا میں اس دین اسلام، قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میری دوستیاں، میری محفل، میرا اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب، میرے رسم رواج اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہیں تو یہ قرآن اور سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ آج آپ لوگوں کو یہ حدیث پہ، اس آیت پہ ضرور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دونوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ قیامت کے دن تو کسی کا لحاظ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں اور یہ جو کافرین ہیں یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تمہاری حالت کی طرف، تمہاری اخلاقی اور تمہاری ایمانی حالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں فضل و کرم ملے، جنگ میں فتح ملے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی نعمت ملے، تو پھر یہ تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تم لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافرین یعنی اللہ کے انکاری کفر کرنے والے یا مسلمان منافقین، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، دیکھو ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے، یعنی ہمیں اگر مومن تم پہ حاوی ہو سکتے تھے لیکن ہم نے چل ول کر کے بڑی حکمت سے ہم نے تمہیں ان کے وار سے بچا لیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی مومن پہ کوئی کافر یا منافق حاوی ہو جائے۔ اب اس کو اگر ترجمے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم لے جائیں گے 1400 سال پہلے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت ہم اگر بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں یا اپنے ملک کی حالت دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں ہیں، تو کیسے ہم ٹوٹ کے حکومت کی طرف، جن کو ذرا اقتدار ملتا ہے دوسری پارٹیوں سے آ کے کیسے لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں، مفاد پرست، جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک حالت ہے۔ دوسری، اب ہمیں ایک تو یہ ملکی حالت ہو گئی جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ اور پھر ایک ایمان کے لحاظ سے، یعنی ایک مومن ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فضل کرم کیا ہوا ہے، دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے۔ تو یہ لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ شامل ہیں، یعنی ہم تو آپ کے گروپ میں شامل ہیں، ہم تو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو جو فضل و کرم آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، وہ بھی ہمیں بھی دے۔ اور پھر اگر یہ نہیں، یعنی اگر مومن کوئی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، اور اس کے مخالف جو ہیں وہ سکون میں ہے، دنیا کا کوئی ان کو فضل ملا ہوا ہے، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم وہاں تھے تو ہم نے تمہیں بچایا ہوا تھا ان مومنوں سے، کیونکہ وہ تم پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ تم پہ حاوی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ہم بیچ میں رکاوٹ تھے، ہم بیچ میں حائل تھے، تو ہم دونوں طرف کی کرتے تھے۔ اب یہ دونوں طرف کی تو آج کل ہو رہی ہے، دینی لحاظ سے بھی، ایمانی لحاظ سے بھی، منافقت جسے کہتے ہیں، دونوں لحاظ، دو زبان جسے کہتے ہیں، دو رخ جسے کہتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں دنیاوی مفاد ملا وہ اس طرف ہو گئے، چاہے وہ نیک لوگ ہیں،
چاہے وہ دنیادار ہے. تو یہ جو ایک شخص ہے یا ایک عورت ہے یا ایک گروپ ہے یا ایک جماعت ہے، وہ دنیاوی مفاد میں یہ کام کرتی رہتی ہے کہ ادھر جائی، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، کبھی جہاں اسے دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارا بھی یہی صورتحال ہے کہ ہماری بھی دو زبانیں، ہم بھی دو رخ ہیں، ہماری ایک زبان تو نہیں ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں فائدہ ہوگا تو وہاں ہم جی بھر کے لوگوں کی تعریف بھی کریں گے، ان کے تحفے تحائف بھی دیں گے، ان پہ تن من دھن قربان بھی کریں گے، کیونکہ اپنا مفاد ہے دنیا میں. اب ہمیں یا تو ہمیں اچھی پوزیشن مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، اچھا مرتبہ مل جائے گا، اچھے میموری مل جائے گی، گورنر مل جائے گی، وزارت مل جائے گی، اور سیکرٹری بن جاؤں گی، یہ بن جاؤں گی، صدارت بن جاؤں گی. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے دو زبان والے اور دو رخ والے کہ دنیاوی مفاد کے پیچھے پھر رہیں اور سراسر جھوٹ ریاکاری کی زندگی گزاریں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن میں کروں گا. اور دنیا میں اور آخرت دونوں میں یہ مومن کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. یہ منافق لوگ مومن کے پر حاوی نہیں ہو سکتے. اگر مومن کو دنیا میں ذرا تکلیف ہے لیکن وہ مومن پہ قابو نہیں پا سکتے، وہ اس کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ مومن نے تو ایک ہی راستہ لیا ہوا، ایک ہی رخ لیا ہوا ہے، وہ ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف ہے. اس سے دنیاوی نقصان چاہے کتنا دنیاوی نقصان ہو وہ اللہ کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیاوی تمہیں تن من دھن تمہاری عزت جس چیز کا تمہیں کتنا ہی نقصان ہو، تمہیں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں چھوڑنا. اگر تم نے یہ کیا کہ دنیاوی نقصان تمہیں ہو رہا ہے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تم ادھر ادھر ہو گئے، ہیلے بہانے کرنے لگے، توجیحات پیش کرنے لگے، دلیلیں پیش کرنے لگے، وضاحتیں پیش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن تم کبھی بھی مومن پہ حاوی نہیں ہو سکتے، متقی و پرہیزگار پہ، اللہ والے پہ حاوی نہیں ہو سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اس دنیا میں اگر تم مومن کو کتنی بھی تکلیف دو گے، کتنا بھی پریشان کرو گے، کتنا بھی نقصان پہنچاؤ گے، وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑے گا، وہ ہر کچھ برداشت کرتا چلا جائے گا خاموشی سے اور اپنے اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے. اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھنا. اب اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بالکل اسٹریٹ راستہ ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف بھی کمرے ہیں، الٹے ہاتھ کی بھی طرف کمرے ہیں، اور کمروں کے دروازے نہیں ہیں لیکن سب پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اب وہ جو اسٹریٹ سیدھے جو راستہ ہے وہاں ایک ہادی بیٹھا ہے، یعنی اللہ کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے کہ سیدھے آؤ سیدھے آؤ سیدھے آؤ. اگر کوئی ادھر ادھر سے پردہ اٹھائے گا تو وہ غفلت میں پڑ جائے گا، دنیا کی محبت میں. وہاں کیا ہے، وہاں صرف دنیا ہی دنیا، دونوں طرف ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر رنگ میں ان پردوں کے پیچھے دنیا ہے. اور وہ جو پردہ ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس طرف نہیں جانا، سیدھے چلے جاؤ. اچھا، جب ہم پردے کی طرف ذرا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے کہ پردہ نہیں کھولنا، نہیں تو خراب ہو جائے گا. اب یہ آواز کس کی ہے؟ یہ وہ ضمیر کی آواز ہے کہ ضمیر جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ضمیر ہمیں ضرور ملامت کرتا ہے، ضمیر ہمیں ضرور کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو اب جو سیدھا چلتا چلا جائے گا اور یہ دنیا کے وہ جو کمرے ہیں اور وہ خوبصورت پردے ہیں وہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، وہ سیدھا چلتا چلا جائے گا اس ہادی کے پیچھے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ ہادی بلانے والا اللہ کا بندہ ہے. کس طرح بلا رہا ہے؟ قرآن کی طرف بلا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بتا رہا ہے ان المنافقین، اللہ کہتا ہے منافق جو ہے یہ خادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ یہ خود دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو، یہ تو اللہ کو سے غفلت برس رہے، لیکن خود یہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. کیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں لینا، میری طرف نہیں آنا، اللہ اور رسول میرا کہنا نہیں مانا، میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرنا، مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے، عیش کرو دنیا میں، مزے کرو دنیا میں، کچھ وہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری حالت بتاتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہتا ہے جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے سست بے دلی سے نماز پڑھے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی. یہ نماز جو ہے یہ ایک تحریک، نماز کا اصل مقصد ہے تحریک، جد و جہد، مسلسل اللہ کی طرف دوڑنا، ایک نظام، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، صفائی، دل کی صفائی، جگہ کی صفائی اور باطن کی صفائی، اللہ کے مخلوق کا خیال، نرمی، اتحاد، یونٹی، دوسروں کا خیال، یہ تمام چیزیں ہیں. ایک نماز جو ایسی نہیں ہے کہ اس سے اٹھک بیٹھک، نہیں، یہ ایک پورا ایک نظام ہے. اس کو لیکن ہم تو مخلص نہیں ہیں اللہ سے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے اور اس کو کے رنگ میں رنگنے کا ہماری کوئی نیت نہیں ہے. ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، اپنے لیے گزار رہے. لیکن مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم مجبوراً نماز پڑھیں. کیوں کہ مسلمان پیدا ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسی مسلمانی ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھیں. اس نماز کی حالت یہ ہے کہ نہ وقت کا خیال ہے، نہ توجہ ہے، نہ خشوع ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے. تو لیکن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان ہے. ریاکاری، دوسرے لوگ کیا کہیں گے، مسلمان نہیں ہے. پہلے زمانے، اب تو یہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تو مسلمان سمجھتے نہیں تھے. کفر اور اسلام کے دوران، دین اسلام اور کافر میں ایک یہی بڑی سب سے نشانی ہے. ظاہر ہے یہود و نصارہ مشرک تو نماز نہیں پڑھتے، صرف مسلمان نماز پڑھتا ہے. تو اس وقت جب مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے سب یہ کہتے تھے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ یہودی ہے. لیکن اب تو ہم سب نے نماز چھوڑ دی ہے تو اب کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا. تو اب ہمیں اپنی نماز کی حالت دیکھنی چاہیے، اپنا وہ جذبہ دیکھنا چاہیے. اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. اللہ نے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ میں نے اپنے کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی عیش عشرت جو میں چاہتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، سب نعمتیں دنیا کی مجھے دے رہا ہے، اور مجھے چھوڑ دیا میری حالت پہ کہ تم ایسے رہنا چاہتے ہو تو ایسے رہ لو. کیونکہ انسان کی زندگی اور خاص مسلمان کی زندگی تو اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. اس میں ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں. پوری زندگی ہماری، نہ زندگی ہماری ہے، نہ ہمارا مال ہے، نہ ہماری جان ہے، کوئی چیز ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. اب جب سب اللہ کا ہے تو میں یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں، مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے. اب اس کا کوئی مقصد تو ہے نا کہ کیوں دیا ہے. تو اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کو پہچانو، ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو اسی دنیا میں، اور اسی دنیا میں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. اگر نہیں تو زبردستی نہیں ہے، عیش کرو، ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، عیش کرو. لیکن جاؤ گے کہاں؟ اللہ کے پاس. تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں ہم سے پوچھے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انسان کی یہ کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شک شبے میں ہے، ڈگمگا رہے،
کوئی واضح راستہ نہیں لیا ہوا، کوئی واضح نیت نہیں ہے. کبھی اسلام پہ عمل ہوتا ہے، دین اسلام پہ عمل ہوتا ہے، کبھی دنیا کا مفاد ہے، کبھی آخرت کا، کبھی اللہ ہے، کبھی دنیا لوگ ہے. یہ اب ان کو کوئی چیز واضح نہیں ہے، شک میں ہے، شک اور شبے میں ہے. کبھی ایک طرف ذالک الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ایک راستے کی طرف ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو اس طریقے کی زندگی گزارتا ہے وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا یہ ایسے لوگ کبھی بھی راہ کو پا نہیں سکیں گے، یعنی اللہ کو جان نہیں سکیں گے، صراط المستقیم کو جان نہیں سکیں گے، اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے، ان کو بہت مشکل ہوگا. وہ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے، وہ ہمیشہ شک و شبے میں رہیں گے، وہ ہمیشہ دنیاوی مفاد، ہر چیز پہ دنیاوی مفاد کو ترجیح دیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. اب انہیں سجائی نہیں دے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اس وقت دیکھیں کتنے فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں. کون سا راستہ صحیح ہے کسی کو نہیں معلوم. اب کیوں نہیں معلوم؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں معلوم؟ سیدھا راستہ کیوں نہیں معلوم؟ سیدھا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، قرآن تو صاف ہے، ایک ایک الفاظ اللہ تعالیٰ نے صاف میں بتایا، حدیث صاف ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات، اس میں شک و شبے کی کیا بات ہے، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ لیکن ہم مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنایا، اللہ کو ہم پانے کی، اللہ سے جڑنے کی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام مسئلے اس وجہ سے، جس دن میں نے اپنی زندگی، اپنے نیت کو خالص کر لیا اور یہ نیت کر لی کہ اب باقی زندگی میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے زندگی گزاروں گی. اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں. اب میں اللہ کی مرضی، اللہ کی خواہش کو جان کے اس پہ سیدھا راستہ لوں گی، بھلے اس کے اس میں مجھے اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو ہم اس چیز سے بچ سکتے، نہیں تو ہماری صورتحال یہی ہوگی اور پھر ہم راستہ بھول جائیں گے. اس وقت مسلمان راستہ بھولا ہوا ہے، بلکہ بھولا نہیں ہے، گمراہی کی دور اندھیرے میں چلا گیا، اسے سجائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کروں، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا دین صحیح ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا وہ صحیح ہے. اب یہ تو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر انسان مخلص ہو اور اللہ کو اپنے مقصد زندگی بنائے اور اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہو اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی گزارنے کا مقصد سمجھنا ہے. میں کیوں، یہ کس مقصد کے تحت یہ زندگی گزار رہی ہوں، میرے صبح و شام میرے تمام معاملات کس مقصد کے تحت یہ میں کر رہی ہوں. اگر میرا مقصد اللہ کو پانا، اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے تو میں گمراہ ہوں، میں منافق ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں. اس سے بچنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے، مجھے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا، مجھے واپس آنا چاہیے. اگر میں نہیں آؤں گی تو زبردستی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا، ہر ایک کو دنیا دے رہا ہے، مجھے بھی دنیا دی ہوئی ہے، بس مزے کرو، عیش کرو. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل کوئی حصہ نہیں ہے. ہم جیسے مسلمان جو اگر دین اسلام پر تھوڑا بہت قرآن، نماز، حج، عمرے جو کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا قصہ ختم کرے گا. کیوں کہ ہمارا مقصد اللہ نہیں ہے. تو تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیتوں پہ کڑی نگرانی رکھیں اور ہر وقت اپنی نیت پہ پہرا دیتے رہیں، کبھی ادھر سے ادھر نہ ہو. سب اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے جب تو ہم بچ سکتے، نہیں تو بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین اسلام سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی.
اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے یا ایھا آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو صرف مومنوں سے دوستی رکھو، اس کے سوا اور کسی اللہ کے انکاری سے، قرآن و سنت سے انکار کرنے والے سے دوستی مت رکھو۔ اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطان مبین، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر حجت پوری ہو جائے اللہ کی تمہیں جہنم میں ڈالنے کی؟ اب اسے سمجھنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ مومن کے ساتھ کے علاوہ کسی کو قلبی دوستی مت رکھو، یعنی جو بھی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس کی صحبت سے بچو، اس کی صحبت انتہائی ضرورت کے تحت رکھو، اور اس سے دلی تعلق مت رکھو۔ دلی تعلق کس سے رکھو؟ صرف مومن سے رکھو۔ اگر تم نے یہ کیوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے منع کر رہا ہے کہ دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم نے میرے نافرمانوں سے تمہاری دوستی ہو گئی، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، رسم رواج ہو گیا، سب قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تو میرے لیے ایک تم نے دلیل مہیا کر دی کہ میں تمہیں ان کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو اب مجھے اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں سب میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ان سے ہمیں دلی تعلق نہیں رکھنا، اور ہمیں ان کی صحبت بغیر ضرورت کے نہیں استعمال کرنی، نہیں کرنی ان کی۔ تو اب اس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، کافی سوالات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہہ دیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ منافق جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھ لے گا اور قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے منافق کہہ رہا ہے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، اللہ کہہ رہا ہے جو منافق ہے وہ دوزخ کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوگا۔ ولن تجد لہم نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مسلمان منافق وہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، اس کا رسم رواج کھانا پینا طور طریقے سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، دکھاوے کہ وہ نمازیں اور روزے حج یہ سب رکھ رہا ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے وہ منافق ہے، اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگ سوچ لیں اور اپنے کو ان آیتوں میں اپنی صورت دیکھ لیں، اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہم تو یہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور چانس دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الا الذین تابوا، جس نے ان منافقانہ زندگی سے توبہ کر لی اور وہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، یعنی قرآن اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا، وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، خالی یہی نہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انتہائی خلوص سے پوری زندگی گزاری۔ جو زندگی گزارنے کا جو سارے دن کا جو ہمارا پوری زندگی کا جو لائے عمل ہے، اس کو انتہائی خالص کر لیا اللہ کے لیے، یعنی اس کی موت زندگی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، عقیدت محبت یقین رسم رواج ہر کچھ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی،
اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا اور اس میں اپنے کو خالص کر لیا، یعنی ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ سب اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو گئے، تو فاولئک مع المؤمنین، تو پھر میں ان کو شامل کر دوں گا مومنوں کے ساتھ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلد میں ان مسلمانوں کو بڑا ثواب عظیم دوں گا۔ اب یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے تو مجھے اپنی کو دیکھنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ میری زندگی کا جو روزمرہ کی جو روٹین ہے اور میرے جو رہن سہن ہے اور میرے جو طور طریقے ہیں، میرا جو لین دین ہے، میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ ہے پورا دن کا، پوری زندگی کا، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا میں اس میں مخلص ہوں؟ کیا میرا ارادہ اللہ کو پانے کے لیے ہے؟ کیا میں اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، نہ کہ اپنی مرضی سے؟ اس وقت ہم مسلمان تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈالوں گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے رسی کو، قرآن کو عملی طور پہ مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے مطابق زندگی ڈھال لی، اپنے سب کچھ اس کے مطابق، اور اس میں خالص ہو گیا، یا خالص دین میں خالص کیا ہوا؟ یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رب کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد اللہ ہے، اور اب میں اپنی کوئی مرضی سے زندگی نہیں گزار، کوئی فیصلے زندگی کے کوئی فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، سب میں اللہ سے پوچھ کے، اللہ کی مرضی کو جان کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کروں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں اسے شامل کر دوں گا مومنوں کو، اور عظیم اجر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہتا ہے میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا اگر تم میری حکم کے مطابق جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت تم زندگی گزار رہے ہو، تم نے میری نیت کر لی ہے مجھے پانے کے لیے، میری رضا کے لیے، میری رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تم قرآن و سنت اور میرے محبوب کو فالو کر رہے ہو، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تمہیں سزا دوں، تم پہ عذاب لاؤں؟ میں تو تمہارے اس عمل کا قدر کروں گا اور تمہیں ایمان یعنی تمہیں جو تمہارے اعمال ہوں گے اس کی قدر کروں گا، اس کے مطابق تمہیں اجر دوں گا، لیکن تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ اگر تم ایمان صحیح لائے یعنی یقین کامل، یعنی جو زندگی میں صبح سے شام تک گزار رہی ہوں، جو میرے معاملات ہیں دین کے، دنیا میں رہنے کے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا قدردان ہوں، میں اس کے مطابق تمہیں اجر دوں گا، میں تمہاری ناشکری نہیں کروں گا۔ تم شکر گزارو تم سے زیادہ اللہ۔ اب جب ہمارا شکر کیا ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اب اللہ کیسے ہمارا شکر گزار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل کی قدر کرتا ہے، اس کی ناقدری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میں کس نیت کے تحت یہ زندگی گزار رہی ہوں۔ کیا میں اپنی نیت میں خالص ہوں؟ کیا میں اللہ کی محبت میں خالص ہوں؟ کیا میں نے اللہ کو اپنا منزل مقصود، منزل زندگی بنا لیا ہے؟ کیا میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے زندگی گزار رہی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ میرے اس نعمت، اس طریقے کی، اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا اور اس کے مطابق اجر دے گا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے،
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, وہ میری کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت تو اگر دیکھا جائے مسلمان انتہائی ناشکرہ, مسلمان تو ہے ہی نہیں, سب سے پہلے مسلمان ہے ہی نہیں. تو اگر ہم تو مسلمانوں کی فہرست سے ہی نکل گئے, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کی فہرست سے ایسے نکل گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منافق کے درجے میں رکھ دیا. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے آخری گڑھے میں ہوگا, اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ میری زندگی, میرے صبح سے شام اور میرے تعلقات اور میری بھاگ دوڑ کس نیت کے تحت ہے, کس مقصد کے تحت ہے. کیا اللہ کو, یہ دنیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پانے کے لیے, اپنی ملاقات کے لیے مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, تو مجھے وہ تمام نعمتیں, اللہ کی مزاج کو جان کے مجھے وہ تمام اللہ کی صفات کو لینا ہوگا کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اللہ کی نائب بن جاؤں, میں اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے, میں اللہ کو دوست بنا لوں. میری زندگی کا مقصد یہ ہے, ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. اگر ہم نے یہ نہیں لیا اور کلمہ پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج عمرے کرتے رہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم باقی زندگی تم اپنی مرضی سے گزارے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم رواج شادی بیاہ مرنا جینا سب اپنی مرضی سے ہے, تو تم منافق ہو اور میں تمہیں دوزخ کے آخری درجے میں رکھوں گا, وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ کی وارننگ ہے مجھے. تو اب مجھے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو ہوش میں لانا ہے. اس وقت ہم مسلمان بے ہوش ہے, ہم مسلمان غفلت سے اور بے ہوشی کی زندگی گزار رہے. ہمیں اپنے معلوم کہ ہم مسلمان ہیں بھی ہے, مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم, مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, اسلام کا مطلب کیا ہے ہم یہ بھی نہیں معلوم. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ بھی نہیں معلوم. اس کے حقیقی معنی جب تک میں پریکٹیکل طور پہ نہیں کہوں گی, میں 10 دفعہ اللہ اللہ کرتی رہوں, سبحان اللہ کرتی رہوں, الحمدللہ الحمدللہ کرتی, اور زندگی کو دیکھیں, اپنے اخلاق کو دیکھیں, اپنے طریقہ کار کو دیکھیں, وہ اس کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ میرے یہ اللہ قبول کرے گا, نہ الحمدللہ قبول کرے گا, نہ وظیفے اور نہ سبحان اللہ قبول کرے گا. کیوں کہ میری پوری نیت ہی نہیں ہے, نمبر 1. پھر اس کے بعد میں نے نیت کر لی تو میں اپنی مرضی سے زندگی کر رہی ہوں. نیت تو میں نے کر لی, لیکن جو معاملات ہیں وہ میں نے اللہ کے قرآن کے ماتحت نہیں کیے, اللہ کی مرضی کے ماتحت نہیں کیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فالو نہیں کر رہی. اگر میں نہیں کر رہی تو پھر میں منافق ہوں. اس منافقت سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ میں, اللہ کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ اور توبہ کرو, اپنے اصلاح کرو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے دین کو خالص کر لو, اپنے معاملات کو اللہ کے لیے خالص کر لو. تو پھر میں تمہیں مومنوں میں شامل کر دوں گا اور تمہیں اجر عظیم دوں گا. اللہ تعالی ہمیں یہ نقطے سمجھنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.